اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ المولان العظیم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اچھا، ایک دو سوالات ہمارے کچھ دوستوں نے کیے تو میں سمجھتا ہوں میں ان کے اس موضوع میں جوابات بھی دیتا جاؤں۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ حضرت، جب ہم کسی جگہ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سننے والا ایک دم پریشان سا ہو کر اس پڑھنے والے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کوئی میت تو نہیں ہوئی، یہاں کوئی جنازہ تو نہیں، یہاں کسی کا معاملہ فوتیدگی والا تو نہیں ہوا، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس آیت کا اطلاق ہم نے صرف جنازوں پر کر دیا، یا ہمیں جب پتہ لگا کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم نے اس کا سن کر ہم نے اس آیت کو پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں حضرت امام سر سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی نسخہ یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی وظیفہ ہو تو ہمیں بتائیے۔ آپ نے کہا کہ جو آیت تم مردوں کو سنتے وقت یا دیکھتے وقت پڑھتے ہو یا کسی کا جنازہ سنتے وقت یہ پڑھتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی آیت اگر تم زندہ لوگوں کے لیے پڑھنا شروع کر دو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نسخہ تمہیں مل جائے گا، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ عجیب ایک معاملہ ہو گیا کہ ہم نے اس آیت کا اطلاق فقط ان لوگوں کے لیے رکھا جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، جنہوں نے ذائقہ موت چکھا اور ان کی روحیں پرواز کر گئی، اور ہم نے ان کے معاملے پر انا للہ پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ اس آیت کا اطلاق مردوں سے زیادہ زندوں پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے اور ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، گویا کہ یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے جس رب کی بارگاہ سے تم آئے ہو اس نے روح تمہارے جسم میں ڈالی ہے، یہ امانت ہے، تم اس کی طرف سے امانت ہو، اس امانت کے بارے میں اگر خیانت ہوئی تو تم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بے ساختہ کسی کی مشکل پریشانی حادثہ دیکھ کر پڑھ لیتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہوتا ہے، گویا ہم اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات میں ضرور رکھنا چاہوں گا، جو یہ آیت کسی کے حادثے کو دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں اور سننے والا پریشان ہو جاتا ہے، یہاں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس چیز کو بڑی اہمیت دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، گویا کہ یہ آیت بذات خود ایک واسطہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ جب کسی نے بے ساختہ یہ کہہ دیا گویا کہ اب اگر کوئی حادثہ ہوا تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس حادثے کے بعد تم لڑائی جھگڑے فساد کو چھوڑو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ابھی اللہ نے تمہاری زندگی بخشی ہوئی تھی، اتنے بڑے حادثے سے تم بچ گئے، تو لہٰذا اگر کوئی اس حادثے کو دیکھ کر انا للہ پڑھتا ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے، کلمہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے، اور جتنے کلمات شکر ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ اس آیت کا اطلاق بقول امام سر سختی کہ اگر ہم اپنی ذات پہ اس کا اطلاق کر لیں اور یہ تصور اور یہ توکل ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں سما جائے، ہم اس کی طرف سے آئے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آیت ہماری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گی۔ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہمیں تیاریوں کا یہ آیت موقع دے رہی ہے کہ آئیں، جب رب کی بارگاہ میں جانا ہی ہے تو پھر آئیں اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی تیاری تو کریں، اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی تیاری تو کریں، اور یہ تیاری کب ہوگی؟ جب ہم خالصتاً اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام احباب نے اس ٹاپک میں جو موضوع دیکھا اس موضوع کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی تجاویز ہو، برائے کرم کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور کیجیے، وقت مناسب پر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو آگے شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔